السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو شعبان کا بہت ہی زبردست وظیفہ بتانے والی ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجات جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، تو یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ آج رات کو ہی کیجیے گا انشاءاللہ جو ہے، اور جمعے تک جو ہے، جب تک جو ہے ہفتے کے دن نہیں شروع ہو جاتا مغرب تک آپ اس کو لگاتار پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو یہ جمعے کے بعد ملے تو آپ جو ہے جس دن آپ کو ملے آپ اسی دن جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو جی انشاءاللہ جو ہے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور ہر جمعرات اور جمعے کو جب تک شعبان ہے آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیے گا، اور عام دنوں میں صرف 100 دفعہ پڑھیے گا۔ تو آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا یہ ہے کہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ کو پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی جو قرآن پاک میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس مہینے میں جو ہے آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور درود پڑھنے والے کی دعا ویسے بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور جس مہینے میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس مہینے میں جو ہے وہ درود پاک کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس مہینے کی مناسبت سے جو ہے، جس مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم لوگ اسی مہینے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ ہماری درود کی دعاؤں کو ضرور قبول ہوں گی۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے لوگ نیو وظیفے جو ہے ہم لوگوں کو آ جاتے ہیں سامنے، اور ہم لوگ وہ وظیفے شروع کر دیتے ہیں، اور جو وظیفے جو پڑھنے والے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کو پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور نیو وظیفوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو وظیفہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ وظیفے یا وہ والی دعائیں ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ شامل کرنی چاہیے۔ تو آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے شعبان کے مہینے میں درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو تمام مسائل ہیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ اللہ رب العزت ان مسائل کو آپ سے حل کر دیں گے۔ اور دوسرا، آپ تمام انبیاء علیہ السلام پہ جو قرآن کی آیت ہے وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی زیادہ سے زیادہ آپ ان دنوں میں پڑھیں۔ درود کے ساتھ ساتھ آپ ایک تسبیح جو ہے وہ روزانہ جو ہے وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ کی بھی لازمی پڑھیں، کیونکہ اس سے آپ تمام انبیاء علیہ السلام کو ہے، تمام رسولوں کو جو ہے آپ سلام پہنچائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلام کا جواب دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جو سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو گناہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے آپ تمام انبیاء علیہ السلام کو سلام پہنچایا کریں، کیونکہ وہ لازمی آپ کے سلام کا جواب دیں گے، اور جب وہ آپ پہ سلامتی بھیجیں گے تو ان کی سلامتی سے بڑھ کر اور کون سی سلامتی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت آپ پہ اور آپ کے گھر پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے کاموں میں جو ہے وہ ضرور سلامتی نازل کریں گے۔ تو اسی لیے وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ کی تسبیح جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو 33 ٹائم جو ہے یا 10 دفعہ جو بھی ہے اپنی زندگی کا معمول بنا دے کہ آپ 10 دفعہ جو ہے وہ روزانہ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ کی تسبیح ضرور پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، اور تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ درود اور سلام جاری رکھیں، اللہ رب العزت بھی آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے، اور شعبان کے مہینے کو آپ کے لیے واقعی میں خوشیوں والا مہینہ بنا دے، آمین۔ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ سلامتی ہو تمام رسولوں پر۔